السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فی الوقت ہمارے گاؤں کے اردو بازار میلہ کے اندر ہوں اور میں یہاں پرانی کتابوں کے سلسلے میں آیا تھا۔ الحمدللہ یہ 5 سال میں یہاں پر جو میلہ ہوتا ہے اس لحاظ سے سب سے بڑا میلہ ہے۔ ہندوستان کے جو ہے قدیم کتابیں اور قدیم مذاہب کی کتابیں، قدیم جو ہے دینی کتابیں یہاں پر ملتی ہیں اور الحمدللہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا جمع فقیر یہاں پر ہے اور کئی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے اور مختلف اداروں سے، اور تمام لوگ یہاں پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر آ کر آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی۔ یہاں کے انتظامیہ سے خوش ہوں کہ وہ لوگ اردو کے سلسلے میں اس طریقے سے محنت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو محنت کرنی چاہیے، اپنی روایات کو باقی رکھنی چاہیے، اپنی کتابوں کو باقی رکھنی چاہیے، اپنی علم کو باقی رکھنا چاہیے اور اپنے مذہبی تخصص کو باقی رکھنی چاہیے۔ آج دیگر اقوام عالم جو ہے کتابوں کے سلسلے میں بڑی متحرک ہے، بہت زیادہ محنتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ کاوشیں کرتے ہیں۔ مسلمان اس سلسلے میں بہت پیچھے تھا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد مجھے معلوم چلا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں یہاں مسلمانوں کے چھوٹے بچے اور بڑے جو ہے ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے اور کتاب کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ رب العالمین ہماری کوشش اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں اسی کے لیے آپ کے درمیان آیا تھا تاکہ میں آپ کے سامنے سکوں اس سلسلے کو لے کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں علم کے حصول میں ایک قدم اور بڑھائیں، اپنے نونہالوں کو اسلام کا صحیح شعور اور دیگر علوم و فنون سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قوموں کی ترقی کا راز علوم و فنون میں پوشیدہ ہے، اس لیے نوخیز نسل میں مطالعہ کا ذوق و شوق پیدا کرنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ تعلیمی اداروں کا سانحہ یہ ہے کہ آج چند درسی کتب اور نصاب تعلیم پر اکتفا کر کے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ تعلیم و مطالعہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور ان کا تو معاملہ ہی مختلف ہے جو علم و تعلیم سے غافل ہیں۔ مطالعے کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی سب سے اچھی عمر بچپن ہے، اور تربیت کا پہلا مرحلہ گھر اور اس کا اسکول ہوتا ہے، جہاں سے ایک بچہ سنہرے مستقبل کے خواب بنتا ہے اور ان کی تعبیر کی کوشش کرتا ہوا زندگی کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ بغیر مطالعہ کے مستقبل کے معماروں کی تیاری محال ہے۔ مطالعہ قوموں کے لیے زندگی ہے، سفر امامت کا سنگ میل ہے۔ اپنے گھروں اسکول میں ایک جدید طرز کی لائبریری کا انتظام کریں اور اس کا نظم کریں۔ تعمیر جہاں کے اس اہم فریضہ میں ہم آپ کے معاون و مددگار ہوں گے۔ حضرات، جب آپ کتابوں کے مطالعے کے لیے اپنے کمر کو باندھ چکے ہوں تو آپ کو چند سطروں پر غور کر لینا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ ہم کون سی کتاب اور کس مصنف کی تحریر کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کسی ایک ہی مصنف کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اس کا اسلوب، رویہ، سلیقہ، طریقہ، رکھ رکھاؤ، مذاق، رجحان اور سمت قلم و قبلہ تحریر کو سمجھنے اور اس سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کی جائے، اس کی تحریر کے موسم اور ماحول میں جینے اور جی لگانے اور اس سے دل لبھانے کا گڑھ سیکھا جائے۔ لیکن اس خصوص میں کسی معرفت نگاہ، اسلامی شعور کے حامل، عالمی پیمانے پر دل و نگاہ کو آباد یا خراب کرنے کے مفسدہ پردازی سے باخبر قلم کی دنیا کے نیک نیت یا سود و خور تاجروں، اہل کاروں، ایجنٹوں یا کسی قیمت پر نہ بکنے والوں اور ہر کھوٹے سکے پر مر مٹنے والوں کی جانکاری رکھنے والے، پیغام الہی کا درد اور دعوت محمدی کا شوق رکھنے والے کسی استاد سے مشورہ ضروری ہے۔ انہی کے مشوروں سے کسی ایسے اہل قلم کو پڑھنے اور پینے کے لیے انتخاب کیا جائے جس کے یہاں زبان و قلب میں یکسانیت ہو، جس کے یہاں زبان زیادہ سے زیادہ دین کی اہمیت ہو، جس کے دل کی تپش عبارت میں محسوس ہوتی ہو، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو، جس کو اسلام کی کشتی نجات انسانیت ہونے پر یقین کامل ہو، جو مغربی تہذیب کے فسوں کاری سے نہ صرف آزاد ہو
بلکہ اس کی تازہ ستم ایجادی کے خلاف اس کا قلم شرر بار بھی رہا ہو، جس کو اسلام کی علمی، تہذیبی، ثقافتی، معاشرتی میراث سے محبت ہو، جس کو اسلام کے اولین محسنین صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء ائمہ، فقہا، صلحاء، مجددین، مصنفین اور خادمان علم و دین سے عقیدت ہو، یا کم از کم وہ دشمن اسلام نہ ہو اور دینی روایات و اقتدار سے بیزار ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پڑھتے وقت مصنف کا انتخاب کیا جائے، خصوصاً کچی عمر میں جو انفعال، تأثر، تعلم اور تحصیل و جستجو کی عمر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بہکے ہوئے مصنف کو پڑھ کر آدمی اپنے دین و ایمان کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ قلم کی جادو نگاری انسان کو صاحب قلم کا معتقد بنا دیتی ہے۔ اگر وہ ذوق و رجحان کے اعتبار سے صراط مستقیم پر ہوتا ہے تو فبیہا، ورنہ سرمایہ دین و ایمان و اخلاق کا لٹیرا ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح کے مصنف کی تحریر میں ایک طرح کی ظلمت، نحوست، ویرانیت اور وحشت محسوس ہوتی ہے، اور شاہراہ مضمون کے علاوہ سطروں کی، بین السطور کی گلیوں اور مابین الالفاظ کے کوچوں میں بھی ہر جگہ دین و ایمان کے تازہ دم ڈاکوؤں اور ستم پیشہ ور اور بے رحم قزاقوں کی ٹولیوں کے قدم ہائے ناپاک کی چاپ صاف محسوس ہوتی ہے۔ ایک حساس قاری اور باشعور مسلمان اس کی ایک سطر پڑھنے میں بھی بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ کہ وہ آنکھ کے سرمے افرنگ سے روشن، وہ آنکھ کے ہے سرمے افرنگ سے روشن، پرخار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔